السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں الیکشنز کی ہسٹری کی. ابھی جیسے آپ نے خبروں میں تو سن لیا ہوگا کہ پاکستان میں اب پھر دوبارہ الیکشن کا شور مچا ہوا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے لڑتی پھر رہی ہیں کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں. لیکن ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اس الیکشن کی کیا ہسٹری رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1954 کی. پہلا الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں تب ہوا تھا 1954 میں، لیکن وہ ایک الیکشن نہیں تھا. اس کو ایک انڈائریکٹ الیکشن کہا جا سکتا ہے، جس میں سے جو موسٹ پاورفل پرسن تھے، جو پوزیشنز پہ تھے، بس وہی چوز کریں گے کہ کون بندہ کہاں بیٹھے گا. تو وہ ایک الیکشن نہیں تھا. اس کے بعد اگلا الیکشن ہوتا ہے 1962 میں. وہ بھی اگین سیم پروسیس دہرایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جنرل ایوب ہمارے مارشل لا لگا چکے تھے اور ملک میں کوئی الیکشن نہیں تھا. وہ بھی صرف اسی طرح کا ایک انڈائریکٹ الیکشن تھا، جس میں پاورفل لوگ یا پاورفل پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون بندہ پریزیڈنٹ، کون فارن منسٹر اور اس طرح کا سین. سب سے جو پہلا جنرل الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا، تب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ملک تھے، اور وہ ہوا تھا 1970 میں. 1970 میں پاکستان میں سب سے پہلا جو تاریخ کا الیکشن ہوا تھا، اور وہ جیتا تھا عوامی لیگ نے. اور اس عوامی لیگ کے جو ہیڈ تھے، جو پریزیڈنٹ تھے اس عوامی لیگ کے، وہ تھے شیخ مجیب الرحمان. آج بھی وہی عوامی لیگ بنگلہ دیش کو رول کر رہی ہے 2009 سے. تو شیخ مجیب الرحمان تھے، لیکن اس کے بعد سب آپ کو پتہ ہے ہسٹری کہ کتنا بڑا ڈسپیوٹ ہوا. اس کے بعد کیا کیا مسئلے مسائل ہوئے. جنرل یحییٰ نے بھٹو کے ساتھ مل کے جو کیا، اور بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہو گیا، اور بہت بڑا کرائسس پورے ملک میں پھیل گیا تھا. 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے. اس کے بعد 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر بنی. پھر اگین 1977 میں اگین جنرل الیکشن ہوا. اس جنرل الیکشن کو بھٹو نے یا پیپل پارٹی نے، پاکستان پیپل پارٹی نے جیتا. لیکن ولی خان جو کہ ایک لیڈر تھے پختونخوا سے، انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور ایک اتحاد بنایا جس نے ان کے اوپر ایک سخت الزام لگایا کہ انہوں نے مینیج کیا ہے یہ الیکشن، یعنی ریگنگ کی ہے. اس کے بعد 1977 میں ہی جب وہ بھٹو پرائم منسٹر بن چکے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور بھٹو کو پھانسی لگا دی. وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے. تو اس کے بعد پھر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، اور انٹل 1985 تک کوئی پاکستان میں الیکشن نہیں ہوا. 1985 میں بھی ضیاء الحق نے اپنے آپ کو پاورفل کرنے کے لیے ایک ایسا الیکشن کروایا جس سے اس کو زیادہ سپورٹ مل سکے. لیکن اگین وہ اس وقت ٹیمپریری اس کو تو سپورٹ مل گئی تھی، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس نے عوام کے اندر ڈیموکریسی کا ایک شعور اجاگر کر دیا تھا، اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹی واپس اس رول کی طرف آ گئی تھی کہ ہمیں ڈیموکریسی اوریجنل چاہیے، ہمیں کسی ایک بندے یا ون مین رول نہیں چاہیے. تو اس نے ایک موومنٹ شروع کر دی تھی اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ. پھر 1987 میں آپ سب کو پتا ہے کہ ضیاء الحق کی ڈیتھ ہو گئی ایک پلین کریش میں. اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو جو پاکستان سے باہر رہ رہی تھی، وہ واپس آئی پاکستان، اور وہ جو ویلکم تھا وہ ابھی تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو دیا گیا ویلکم تھا. ضیاء الحق کے مرنے کے بعد پھر 1988 میں پھر ایک جنرل الیکشن ہوا پاکستان میں 1988 میں، جس کو لیڈ کیا تھا بے نظیر بھٹو نے، اور وہ الیکشن پھر پاکستان میں پیپل پارٹی نے جیت لیا 1988 میں. پھر 1990 میں غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی گورنمنٹ کو گرا دیا، اور اگین ایک الیکشن ہوا جو کہ ایک پارٹی نے جیتا جس کا نام تھا پاکستان مسلم لیگ، اور جو کہ 9 پارٹیوں کا الائنس تھا، 9 ڈفرنٹ پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کا الائنس تھا. لیکن اس کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ میاں محمد نواز شریف. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1990 کا الیکشن ہوا، پاکستان مسلم لیگ پاور میں آئی جس کے لیڈر تھے میاں محمد نواز شریف. اور 1993 میں اگین ایک پریزیڈنٹ نے نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا، اگین وہی کرپشن اور وٹ ایور چارجز پہ. پھر وہ الیکشن ہوئے، اور پھر اگین اس الیکشن میں کون جیتا؟ پاکستان پیپل پارٹی. پاکستان پیپل پارٹی جیتی، بے نظیر واپس پریزیڈنٹ بنی، پرائم منسٹر بنی. اور اس کے بعد اگلے الیکشن ہوئے 1997 میں، جو کہ اگین سیم پروسیس فالو ہوا کہ گورنمنٹ کو گرا دیا گیا. اور 1997 میں پھر پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حصہ لیا، جو کہ نواز شریف کی اپنی پارٹی تھی، اور اس نے وہ الیکشن جیتا. اور اس کے بعد کی آپ کو ہسٹری بالکل پتہ ہوگی کہ 1999 میں مشرف نے مارشل لا لگایا. اس کے بعد پھر مشرف نے 2002 میں ایک، میرے خیال سے پاکستان کی، یا بلکہ سارے پولیٹیکل اینالسٹ کے خیال سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن 2002 کا الیکشن تھا، جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف
گجرات کے 4-5 پولیٹیکل لیڈرز کو اٹھا کے ایک بنائی گئی تھی، جو کہ ایک پرانی پارٹی تھی اوبیسلی، لیکن اس کو ایک کو پریزیڈنٹ بنا، پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا، اور ایک کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ. تو لیکن وہ جو پرائم منسٹر بنا تھا وہ زیادہ عرصے نہیں چلا تھا، وہ صرف 45 ڈیز کے لیے بنا تھا. اس کے بعد شوکت عزیز آ گیا تھا. اس کے بعد 2007 میں جب مشرف بے نظیر کا بہت ایک افسوسناک حادثہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئی، 2008 میں پھر الیکشن ہوا. 2008 میں الیکشن ہوا جو کہ پیپل پارٹی نے سویپ کیا. پنجاب ہر جگہ سے وہ جیتی اور انہوں نے پھر یوسف رضا گیلانی کو پریزیڈنٹ بنایا تھا، لیکن وہ پھر اگین اس کو عدالت کے تھرو نکلوایا. راجہ پرویز اشرف آئے، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ 5 سال تک ایک پارٹی نے پاکستان کو رول کیا. اس کے بعد پھر 2013 میں ایک الیکشن ہوا. 2013 میں جو الیکشن ہوا وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتا اور میاں نواز شریف اس کے پھر پرائم منسٹر بنے پاکستان کے. اور پھر وہ پروسیس فالو ہوا، پھر نواز شریف کو گرا دیا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بنی، اور پھر ایک اور جنرل الیکشن ہوا 2018 میں جس میں پاکستان پیپل پارٹی جیتی اور عمران خان پرائم منسٹر بن گئے. پھر اگین وہ پروسیس فالو ہوا، پھر ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہرا دیا گیا، پھر وہ فارغ ہو گئے. اور اب جو کہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ ہے آفٹر مئی اور جون، جب بھی وہ کروائیں، اور 2 ماہ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، 2 سے 3 ماہ کا وہ جتنی جلدی ارینجمنٹ کر سکیں اور پھر وہ الیکشن کرواتے ہیں. تو اکتوبر میں جنرل الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی بھی رائٹ ناؤ جتنی زیادہ کنٹروورسی آلریڈی بن چکی ہے اور جتنی زیادہ پریشانی اور کرائسس اس ملک میں آ گئے ہیں عدالتوں کے فیصلے اور سب کو ملا کے پولیٹیکل لیڈرز کی ایک دوسرے کے فائٹنگ کے ساتھ، تو وہ بھی ہونا یا نہ ہونا اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا 2023 میں پاکستان کو ایک جنرل الیکشن ملے گا بھی صحیح یا نہیں. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.